السلام علیکم جی. گزشتہ 2 روز سے ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ بہرحال بڑی ریویلنگ ہے, بڑی چشم کشا جس کو کہا جاتا ہے ویسے انکشافات ہو رہے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو وہ جو ویڈیو آئی ہے, سوری آڈیو آئی ہے, ویڈیو تو نہیں آئی, آڈیو آئی ہے. اور آڈیو کے اندر پہلی جو آڈیو آئی ہے اس کے اندر جناب جو حضرت قبلہ ریاض ملک صاحب ہیں, ریاض ملک صاحب جو ہیں ان کی آڈیو ہے. وہ آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان بہت تنگ کر رہا ہے, اور وہ آپ ذرا ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیچ اپ کروا دیں. تو اس کے اوپر زرداری صاحب جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں, اٹس امپاسبل, اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اچھا, یہ بات جو تھی یہ بالکل ایک روز روشن کی طرح یہاں تھی. یہ بات جو تھی وہ تمام ان لوگوں کے علم میں تھی جو پاکستان کے اندر صحافت سے ہلکا سا بھی تعلق رکھتے ہیں. میں صحافی کی بات نہیں کر رہا, صحافت سے تعلق رکھتے ہیں. سید طلعت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی نو کانفیڈنس سے 2 دن پہلے یہ ٹویٹ کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے. لیکن میں ایز این آؤٹ سائڈر آبزرور اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو ایک لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ بات پروپیگیٹ کرنا شروع کر دی تھی یا پروپیگیٹ کی تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے یہ بات بتانا شروع پی ٹی آئی جو پی ایم ایل این کے اندر جو انہوں نے آئی ڈیز گھسیڑی ہوئی ہیں ان کی جگہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ان آئی ڈیز کے ذریعے کہ ہم کیوں جناب پیپلز پارٹی کا بوجھ اٹھائیں, جناب ہمیں کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے زرداری صاحب جانے, اور ان کی تو کرپشن ہے اور فلانی ہے اور ڈھمکانی ہے. اچھا, اور جو آئی ڈیز انہوں نے پیپلز پارٹی کے رنگ والی رکھی ہوئی ہیں نا, ادھر سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب پی ایم ایل این کو جو پنجاب کے ڈاکو رہے ہیں, فلانے رہے ہیں, ٹمکانے رہے ہیں, اور دیگر گالیاں بکنا شروع کر دی تھیں. اور ساتھ میں اپنے سے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اتحادیوں کی تو آپس میں بھی صلح نہیں ہے. آپ اس کے بیانات یاد رکھیں نا, فواد چودھری صاحب آف لدڑ شریف, لدڑ ٹھیک ہے, ان کا پنڈ ہے جی لدڑ, ٹھیک ہے. یہ لدڑ والا جو چودھری ہے اس کا وہ بیان جاری رکھیں کہ اتحادیوں کے درمیان تو آپس میں پڑی ہوئی ہے. وہ جو آپس میں پڑی, یہ بیسیکلی 3 طرف سے اپنی طرف سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جناب اتحادیوں کی ہو گئی ہے لڑائی اور نو کانفیڈنس نہیں ہو سکنا. یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو اتحادی ادھار ہے, 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے. تو مجھے یاد آ گیا اسی دور کے اندر وہ ہو گئی اپنا جسے کہتے ہیں وہ ٹویٹ بھی طلعت صاحب کی, جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ وہ بھی ہو گئی. ہم نے بھی اس کا پس منظر جاننے کے لیے اپنے 2-3 احباب کو ٹلیاں کھڑکائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہت ڈیسپریٹ ہے, بھاگا پھر رہا ہے, آپ دیکھیں اسے پتہ چلنا ہے کہ پینا پہ گیا, ٹھیک ہے. جتنے ساری عمر کچھ نہ کیا ہو اس کو جب کام کرنا پڑ جائے تو پھر اس کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے نا. اس نے تو یہ حکومت تک سارا کچھ خود تو کیا ہی نہیں تھا, وہ تو فیض کے چشمے جاری ہوئے تھے اور اسے سب کچھ کرا کے دے دیا گیا تھا. تو اب اس کو خود کام کرنا پڑ رہا تھا. تو خود کام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ موصوف نو کانفیڈنس جو تھی وہ اپروو کروا چکے. جب یہ آڈیو آئی تو پہلے تو فوراً ڈینائل میں چلی گئی پی ٹی آئی نا. پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے کہا کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ کیا ہے, آپ بھلے ویڈیو بھی لے آئے, ہم نے ووٹ تو عمران خان کو ہی دینا ہے. لیکن وہ تکلیف بہت تھی, اس لیے جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے شہباز گل اور فواد چودھری آف لدڑ جو تھے انہوں نے اس کو ڈینائی کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب پھر پی ٹی آئی نے اپنے ٹی وی چینل ARY کے اوپر جو تھا وہ کر لیا, اور وہ جو ایک مریم کی پرانی پڑی ہوئی آڈیو نہیں تھی وہ والا, ہاں وہ جو تھا وہ میڈیا کے لوگوں سے بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ہمیں کوریج نہیں مل رہی, اسی ویڈیو کے پرانے ٹوٹے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ جو تھے انہوں نے نشر کر کے اپنی طرف سے بڑا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا, یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں. خیر وہ کسی اور ٹی وی نے نہیں اٹھایا, وہ ARY کی ایکسکلوسیو ہی رہی, کیونکہ بونگی پہ بھی تو کسی کا حق ہونا چاہیے نا.
اچھا یہ جب نشر ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی سے منسلک جو صحافی ہیں جو پہلے آرمی سے منسلک ہوتے تھے اور جیسے ہی انہوں نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والا پروجیکٹ جو تھا ون فائن مارننگ پی ٹی آئی کے حوالے کیا تو سب کے چارج بھی ادھر چلے گئے. تو اب وہ وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے صحافی جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اس کی ٹویٹیں مار رہے تھے, اوپر کمنٹ لکھ رہے تھے انگریزی میں اردو میں. تو مریم نواز شریف کا جلسہ آ گیا, اس سے پہلے عمران خان کا جلسہ تھا. ایمان سے بڑا پتھیٹک تھا وہ, ایسے جیسے محلے کے اندر کوئی بندہ آئے تو چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بھلے اس سے تھوڑے سے زیادہ تھے, مطلب چند ہزاروں میں آپ نہیں کہہ سکتے, میرا مطلب ہزاروں میں کہہ لیں یار, لیکن میرا مطلب ہے کہ جو عمران خان کے جلسوں کی بہاریں ہوتی تھیں شاید ان کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہو, کیونکہ تنخواہ اب ساری جو ملنی ہے وہ کے پی کے اکاؤنٹ سے ملنی ہے. تو کے پی کے کا اکاؤنٹ کتنا کا بڑا ہو سکتا ہے, وفاق کا اکاؤنٹ تو بہت بڑا تھا. تو اب وہ جو ہے وہ, اب تو میرا مطلب ہے ادھر خاں کو کام کرنا پڑ گیا, ادھر اظہر پشوانی کو ہی کام کرنا پڑ گیا اور ڈاکٹر اسلان خالد کو ہی کام کرنا پڑ گیا. خود ٹویٹیں کر رہے ہو نہیں تو ان کی ایروگنسی نہیں اٹھائی جاتی تھی یار, اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے, اللہ کی قسم اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے کہ ہم جس کی چاہے عزت رول کے رکھ دیں, تھوڑی سی بہتا پہلے تو انجی ہوں وہ یار یہ فرعون تھے, کسی کو بھی کہہ کہ اس کی آتما رول سکتے تھے اور رولا کرتے تھے. ٹھیک ہے ہاں, تو اب انہیں خود ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں یار, ویسے ہی بات سے آتا ہے یار. ادھر محترم شمشاد نہیں, میرا مطلب شمشاد نہیں, محترم امجد وقاص, وہ بھی اسے بھی ٹویٹیں کرنی پڑ رہی ہو. تو شہزادے تھے نا انہوں نے, تو ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچا جی وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بھی اور کیمرہ سسٹم بھی جو دکھائے کہ 20 بندے نہیں ہیں, یہ 20,000 بندے ہیں, اور یہ 2,000 نہیں 2 لاکھ بندے ہیں, وہ جناب ہیں وائڈ اینگل لگا کے دکھائے, وہ نہیں پہنچا جی. تو بڑا ہی پتھیٹک قسم کی گیدرنگ رہی جناب عمران خان صاحب کی. اس کے فوراً بعد جو تھی وہ مریم نواز شریف کا اور ان کے جو چچا جان ہیں, چاچو نہیں کہنا, ہاں چچا جان جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کا جلسہ تھا. مریم نے تقریر جو بھی کی ہو وہ جو کرتی رہتی ہیں, اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی تقریر کو بھی کہہ دیا جائے کہ جو پچھلے جلسے میں انہوں نے کی تھی, لیکن اس کے اندر ایک نئی بات کہی انہوں نے, اور وہ بات جو تھی وہ میں ہیں کر کے سنی, اور ہیں کر کے سننے کے بعد چونکہ میں اس پہ لیپ ٹاپ پہ سن رہا تھا تو میں نے پھر اس کو ریپیٹ کر کے سنا. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو نو کانفیڈنس سے پہلے انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے اپروچ کیا تھا زرداری صاحب کو, اور ادھر سے تو امپاسبل سن لیا تھا. نو کانفیڈنس کے بعد اور یہ جو لانگ مارچ کم دھرنا کم احتجاج ہے, اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف کو لندن میں اپروچ کیا. دوبارہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب نے درمیان میں کوئی بندہ ڈال کے نواز شریف کو لندن میں اپروچ کیا. یہ مریم نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کی کانوں سے گزر گئی ہو یہ بات, میں تو انہوں نے پھاڑ کے بیٹھا کہ ہیں اے کیوں ہے. تو انہوں نے اپروچ کیا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی سوری, ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جتنے آپ سے لانگ مارچ کیے جاتے ہیں کریں, اور جتنے آپ سے شارٹ مارچ کیے جاتے ہیں کریں, جتنے احتجاج ہوتے ہیں کریں, جتنی آپ نے گالیاں بکنی ہیں بکیں. آج پھر عمران خان صاحب نے ان دونوں فیملیوں کے لیے, ان کے افراد کے لیے اور ان پارٹیوں کے لیے باقاعدہ گالیاں بکی ہیں. جو کچھ انہوں نے گالی آپ سے ہو سکتا کرے. اس طرح بلیک میل ہو کے تو ہم نے اگر الیکشن کروانے بھی ہوں گے تو اب اگست 2023 میں یہ اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کہہ کے تو ٹہلا دیا. تو میں سوچ میں پڑ گیا یار یہ کیسا بندہ ہے یار. تو مجھے یاد آ گیا, میں کیا دور کا لے جانا, وہ جم خانہ میں ہمارے جو دوست ہیں میاں صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جو اس کا سب سے بڑا ڈونر ہوتا ہے اس کو یہ سب سے زیادہ ذلیل کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں میری تو اس سے شروع میں جب یہ 92 میں ریٹائر ہوا تھا اس کے بعد تو میں نے اسے ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا کبھی اپنے. ٹھیک ہے, ظاہر وہ اپنی ٹیبل جما کے بیٹھتے ہیں نا جم خانہ میں. ٹھیک ہے, ایک آدھ دفعہ یہ آگے بیٹھ گیا تھا, مانگنے شانگنے آیا ہوا تھا, تو میں اٹھ کے وہاں سے سائڈ پہ چلا گیا واش روم کے بہانے. میں نے اس سے کلام بھی نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ بہت گھٹیا آدمی ہے.
پھر مجھے یاد آ گئی مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ، اپنے فوت ہونے سے پہلے تک، جب تک اس نے گالیاں نہیں بکنا شروع کی، وہ تب تک جو مرحومہ تھیں وہ 10 کروڑ روپے مہینے کی ڈونیشن شوکت خان کو بھیجا کرتی تھی، اور شی شوڈ بی ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز. اور اس نے ان کے ساتھ کیا کیا یار، ڈیتھ بیڈ کے اوپر اس نے اپنے حرامی بھیجے جنہوں نے جا کے وہاں پہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ ڈرامہ کر رہا ہے. وہ ایک تو کینسر کے تحت چیخیں مارتا ہوا چلا گیا نا اس دنیا سے، وہ کیا نام ہے اس کا، ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ بھگتیں گے جس نے جو ہے وہ کیا. تو وہ مجھے وہ دوسرا کیس وہ یاد آ گیا کہ یار شی واز ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرس. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. اب اس پہ نا یہ بات پی ٹی آئی کے چمڑا جات پوچھتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آئی. اوے بھیک منگو، وہ میاں شریف کی بہو تھی، تمہاری طرح کسی گلے کے کیڑے کی ماں نہیں تھی یا کی بہن نہیں تھی. وہ پاکستان کے 8 بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کے سربراہ کی بہو تھی. بزنس وائز بات کر رہا ہوں. اب تو سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، ونڈیا گیا نا. لیکن اب کنٹری کے اندر شاید یہ پہلے 2 یا 3 مطلب بیکو تھا انڈسٹری وائز اگر دیکھا جائے، اور یا اتفاق تھا، اور پھر تیسرا جو تھا وہ سید مراتب علی فیملی، کیا نام ہے ان کا، ہاں وہ تھے. یہ 3-4 ہی بڑی فیملیاں تھیں اب کنٹری میں، یا پھر سیگلز تھے فیصل آباد کے. ٹھیک ہے. تو بس ان کا یہ تھا کہ ان کا ذرا ٹیکسوں پہ گزارا تھا، ٹیکس بچانے کے اوپر ڈیوٹیاں لگوا کے تو باہر سے آنے والی چیز مہنگی کر کے اپنا مال مہنگا بیچا. یہ ذرا تھوڑا سا را مٹیریل کا ارینجمنٹ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں شمار ہوتا تھا. اور یہ جو تمہارا قائد ہے نا، یہ ان سے بھیک مانگنے جایا کرتا تھا، ان سے بھی، اور ان کے آگے ملازمین سے بھی مانگا کرتا تھا، ان کے وکلا سے بھی مانگا کرتا تھا. وہ بھیک منگا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مانگا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ ذرا یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے علم میں لے آیا جائے کہ یار کس قدر یہ شخص ہے یار. ایک وقت میں انہیں گالیاں بھی بک رہا ہے اور دوسری سائڈ سے کسی بندے کے ذریعے پیغام بھی بھیج رہا ہے کہ جناب آپ اگر مجھے کوئی یقین دہانی کروا دیں کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں یہاں سے نکل کے تو باہر چلا جاتا ہوں، اور باہر جا کے تو پھر الیکشن کا انتظار کر لیتا ہوں. آپ بھلے اکتوبر نومبر میں ہی الیکشن کروا دیجیے گا اور دسمبر میں ہی کروا دیجیے گا، لیکن اناؤنس ابھی کروا دیں. انہوں نے کہا کہ تیرے کہن تے تو نہیں کرنا، سارے پنڈ دے کہن تے کر لیں گے، تیرے کہن تے نہیں کرنا، جا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی جی اہم خبر جو میں نے کہا کہ یہ والا اسپیکٹ جو ہے یہ آپ تک پہنچایا جانا چاہیے کہ مہاتما کس قدر ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. اس کے اور بھی پہلو ہیں لیکن ولاگ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس پہلو کو یہیں پہ رکھتے ہیں. باقی پھر اگلے ولاگ میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.